بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم آپ کے سامنے لے کر آئے ہیں حضرت مولانا قاری حنیف ملتانی صاحب کا بیان۔ ہمیشہ ہی کی طرح اگر آپ ہمارے اس چینل پہ نیو ہیں تو پلیز سبسکرائب کر دیں، لائک کر دیں، شیئر کر دیں، گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں۔ چلو سنتے ہیں قاری حنیف ملتانی صاحب کا بیان۔ محترم بزرگوں، عزیز دوستوں، بچیوں کے مدرسہ تعلیم النسواں کی طرف سے تبلیغی اصلاحی جلسہ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی جتنی طالبات بچیاں اس مدرسے میں پڑھتی ہیں اللہ سب کو کامیاب فرمائے، اللہ سب کو دین کی نعمت سے مالا مال فرما، اور جو استاذیاں پڑھاتی ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کو اخلاص اور اپنی رضا نصیب فرما، اور جتنی خدمت گزار معاونین حضرات ہیں سب کے مال و جان میں اللہ پاک کروڑوں گنا خیر و برکت عطا فرما، اور یہ انجمن کے جتنے کارکن ہیں، خدمت کرتے ہیں، دوڑ بھاگ کرتے ہیں، یا اللہ ان سب کو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خام میں زیارت نصیب فرما۔ مولانا محمد نواز صاحب نے آپ حضرات کے سامنے بڑا اچھا واضح بیان فرمایا۔ میں بھی ان کے ساتھ ہی آ گیا تھا کہ چلوں مولانا کا جو بات سنوں گا، کافی دن ہو گئے ان کا بات نہیں سنا تھا۔ مولانا فرمایا کرتے ہیں سب دیکھ کے پڑے ہیں میں یاد نہیں پتا، میں نے آج سنیں گے کیا کچھ یاد کر رکھا ہے۔ الحمدللہ مقصد تو ہے اس دینی مدرسے کی اشاعت۔ تمہید کا وقت نہیں، دیر کافی ہو گئی، چھوٹی رات ہوتی ہے۔ اتنی بات عرض کروں، جناب رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ اتنی ولی اور بزرگ عورت گزری ہے کہ صحابیات کے بعد اس سے بڑھ کر مورخین نے کسی کو نہیں لکھا۔ خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ پر کسی نے اعتراض کیا کہ جس دن واز میں رابعہ بصری ہوتی ہے تو بڑا لمبا واز ہوتا ہے، اور جس دن رابعہ بصری نہیں ہوتی تو مختصر واز ہوتا ہے۔ تو جواب ارشاد فرمایا چلو چڑیوں کی روٹی چمٹیوں کی خوراک ہاتھیوں کو نہیں کھلائی جا سکتی، سمجھو سارا، جاؤ جاؤ، چڑیوں کی خوراک ہاتھیوں کو نہیں کھلائی جا سکتی۔ رابعہ بصری دین کے معاملے میں ہاتھی ہے، دنیا دعا کرانی آتی تھی، مجذوب طبیعت کی تھی۔ کسی نے دیکھا ایک دن پہاڑوں میں ایک ہاتھ میں آگ لیے ہوئے اور ایک گجری میں پانی، اور دوڑی پھر رہی ہے۔ تو کسی نے پوچھا کیا کر رہی ہے؟ آج کبھی ادھر جاتی ہے کبھی ادھر جاتی ہے، کیا بات کہی ہے؟ سب کہو سبحان اللہ۔ کہنے لگی لوگ مشرک ہو گئے، لوگ مشرک ہو گئے، جنت کے لالچ میں عبادت کرنے لگ گئے، دوزخ کے ڈر سے عبادت کرنے لگ گئے۔ میری تمنا ہے جنت مل جائے تو آگ لگا کر جلا دوں، نہ جنت رہے نہ لالچ رہے، دوزخ مل جائے تو پانی ڈال کر بجھا دوں، نہ اس کا ڈر رہے نہ اس کے لیے کوئی عبادت کرے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے عبادت کرے۔ اسرائیل کی عورت تھی، کسی نے پوچھ لیا کہ تو نے رابعہ بصری شادی نہیں کی؟ اس نے کہا نہیں کی۔ انہوں نے کہا پھر قیامت میں جنت میں کس کے ساتھ لگے گی؟ یوں فرمانے لگی کہ ایک آدمی ہے، اللہ نے مجھے اس کا نام بتا رکھا ہے، میری اس سے شادی ہو جائے گی جنت میں۔
اس نے کہا وہ کون ہے؟ نے کہا اس کا نام عبد الوہاب بتایا، شیخ عبد الوہاب۔ تو اس نام کا وہ بزرگ ایک دن اس کو مل گیا، جانتی بھی نہیں تھی، تو خود دیکھ کر کہنے لگی عبد الوہاب ملنے کا وعدہ تو جنت میں تھا، دنیا میں کیوں آ گئے؟ آپ نے اور میں نے ان عورتوں کو روٹی پکانے کی مشین سمجھا ہوا ہے، بچے بنانے کی مشین سمجھا ہوا ہے، یہ تو بہت بڑی دولت ہے۔ ہمارے علماء میں سے ایک مولانا مظفر حسین صاحب کاندلی سب کہتے رحمۃ اللہ علیہ تھے، اس کو والو تم کیا جانو میں نے کس بزرگ کا نام لے دیا، خدا کی قسم یہ وہ جوان ہے جس کو مائی حلیمہ کے پیروں کے نیچے قبر کی جگہ مل گئی، مائی حلیمہ کی قبر کے نیچے پیروں کے نیچے سویا ہوا ہے۔ اس کی ایک بیٹی تھی آمد السبحان، دادی بن گئی، نانی بن گئی، آنکھوں سے معذور ہو گئی، لیکن ادراک اور شعور اور عقل اتنی تھی، اس زمانے میں گھڑیاں تو تھی نہیں، اگر کوئی کھڑا ہو کے شہری کے ٹائم میں یہ پوچھتا کہ نانی اماں دادی اماں پانی پینے کا وقت ہے، سمجھنا تو یوں کہتی اگر ہاتھ میں لیے کھڑا ہے تو پی سکتے ہو، گھڑے میں سے ڈال کے پینے کا وقت نہیں۔ اتنی اتنی عقل مند بے شمار محدثہ عورت گزری ہے۔ تفسیر روح المعانی 30 جلدوں میں ہے، دنیا میں عربی میں سب سے بڑی قرآن کی تفسیر ہے، سید محمود علوسی مفتی بغداد نے لکھی ہے، خود لکھتے ہیں میں نے قرآن کی تفسیر میں جو علم لکھا وہ 3 حصے میں نے اپنی خالہ سے یاد کیا، وہ اپنی ماسی سے یاد کیا، کبھی اتنا علم تھا کہ قرآن کی مفسر بنا دیتی تھی عورت کا۔ آج کے دور میں تو کوئی گانا بجانا جانے تو پھر بہت ترقی والی عورت ہے۔ میں پچھلے ہفتے میں محرم منانے کراچی گیا تھا، تو میں نے ان کو کہہ دیا عورتیں بہت اچھی ہیں نا ساری حدیث کے بعد میں نے کہہ دیا کہ اخبار میں لکھا تھا کراچی میں عورتوں نے بال کٹوانے تو 1 کروڑ روپیہ خرچ کیا۔ میں نے کہا پاگل تم نے مجھے خط لکھنا تھا، میں ہی دعا کر دیتا اللہ کراچی کی ساری عورتوں کو گنجی کر دے۔ ایسے بھی نہ لگتے یہ تو کوئی بات نہ ہوئی نا، بات اصل میں نہیں چلی تھی۔ اسی رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے کہا کہ دعا کرو اللہ اور امام حسین پیدا کرے، فرمایا میں یہ دعا نہیں کرتی کہ کیوں کہ میں تو یہ دعا کروں گی اللہ اور فاطمہ پیدا کرے جو روز حسین جلا کرے۔ اسلام والوں آج تمہیں یہ بتیاں چھوٹی چھوٹی نظر آتی ہیں، تعلیم النسواں نظر آتا ہے، خدا کی قسم یہ تو کل بیوی بنے گی، ماں بنے گی، بہن بنے گی، دادی بنے گی، اگر ایک لڑکی عقیدے اور اعمال میں ٹھیک ہو گئی تو یہ تو سینکڑوں کو سوارے گی۔ میں نے لاہور میں ایک دن واز کہا عورتوں میں، گجرانوالے میں، فیصل آباد میں میرے مخصوص عورتوں میں واز کراتے ہیں لوگ، تو میں نے اس واز میں کہہ دیا کہ میں ہر جگہ واز میں ایک بات کہتا ہوں بنتی نہیں بات، میں مردوں کو کہتا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم والی شکل بناؤ، داڑیاں رکھواؤ، تو لوگ رکھتے نہیں، لیکن میرا تجربہ ہے اور میرا دل کہتا ہے کہ اگر تم داڑھی رکھوانا چاہو تو سارے داڑھیوں والے ہو جائیں اور اس کا ثواب سارا تمہیں ملے۔ میں دوسرے سال جو واز کرنے گیا نا تو کئی عورتیں بیچاری مجھے ملی اور کہنے لگی مبارک ہو ہم نے داڑھی رکھوا دی۔ نعرہ تکبیر۔ انہوں نے کہا کہ ثواب کی نیت سے تو نہ مانو۔ ایک عورت نے مجھے کہا کہ ایک دن میاں بیٹھے کھانا کھا رہے تھے، میں نے اپنا دوپٹہ رکھ لے کے سر پہ ڈال دیا اور جو کر کہنے لگے سبحان اللہ منہ تو محل جیسے ہی ہے۔
میرا بس شرما گیا، اگلے دن داڑھی رکھی۔ اگر عورت چاہے تو بدماش کو ولی بنا سکتی ہے، اگر عورت چاہے تو گناہگار کو متقی بنا سکتی ہے، سب اول کا نمازی بنا سکتی ہے۔ کتنی عورتیں میرے علم میں ہیں نماز نہیں پڑھتا تھا، بالکل نماز نہیں پڑھتا تھا، باپ نے، بھائی نے، چاہے چچوں نے، ماموں نے زور لگا دیا، لیکن بیوی آئی، اس نے نمازی نہیں سب اول کا نمازی بنا دیا۔ اور یہ یوں ہی نہیں بات کر رہا میں، الحمدللہ انگلینڈ میں بھی، افریقہ میں بھی، امریکہ میں بھی عورتیں ساری آتے میرے سے مسائل پوچھتی ہیں۔ اس عورت نے مجھے بتایا کہ نماز میں ہم نے کہا کس طرح بنا دیا نمازی؟ کہنے لگی میں نے یوں نمازی بنا دیا، جو آیا نا پہلی رات اور تو بات کرنے لگا، میں نے یوں منہ پھیر دیا، اس نے اس طرح منہ کیا، میں نے ادھر منہ پھیر دیا۔ کہنے لگا کیا بات ہے؟ میں نے کہا میں بے نماز سے بات نہیں کرنے والا، اور آج نہیں عمر میں تیرے سے کلام نہیں کروں گی۔ اس نے کہا صبح ہی میرے سسر نے آ کے بتا دیا کہ مبارک ہو، آج مسجد میں تھا۔ تو ان کو بنانے سے تو جہان بنتا ہے، اور دین جو ہے وہ عورتوں سے پھیلا ہے۔ حضور کریم سارے کے دور سے صلی اللہ علیہ وسلم یوں فرمایا اگر ایسا صدیقہ نہ ہوتی دین ادھورا رہ جاتا، پردے کے مسائل میں کیسے بتاتا؟ میں نے عائشہ صدیقہ کو بتائے، انہوں نے اللہ وقتوں کو بتائے، دین کامل ہو گیا۔ کون ہے عائشہ صدیقہ؟ سارے کا جو رضی اللہ تعالیٰ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ مالک کائنات کی قسم، ہماری امی فرماتی ہیں مدینے پاک میں خوراک اتنی ملتی تھی 24 گھنٹے میں ایک کھجور کا دانہ اور ایک پانی کا پیالہ۔ اس کی بھی قدر تب ہوئی جب وہ بھی نہ ملی۔ فرماتی ہیں 3 چاند ہم نے مسلسل آنکھوں سے دیکھ لیے، نبی کے چولہے میں آگ نہ جلی۔ کون ہے اس طرح کی تکلیف اٹھانے والا؟ اور ایک نہیں، سیدہ حفصہ، سیدہ ام حبیبہ، سیدہ ام سلمہ، سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، ساریوں نے مشورہ کر کے آقا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کر دیا اتنی بھوک لگتی ہے کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھی جاتی، اتنی تنگی ہے کھڑا نہیں ہوا جاتا، کچھ تھوڑا سا ہمارے کھانے کا انتظام کر دو، کچھ تھوڑا سا انتظام اگر ہو جائے ہم کھڑی ہو کر نماز پڑھ لیا کریں۔ کوئی بری بات تو نہ تھی۔ اللہ جل شانہ کو بھی ناراضگی لگی، آواز آئی یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیاۃ الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا۔ اے حفصہ، اے ام حبیبہ، اے ام سلمہ، تم ایک کام کرو، یا میرے نبی کو پسند کر لو یا میں تمہیں اتنی دولت دوں گا اور پہاڑ سننے کا بنا کر تمہارے ساتھ ساتھ چلایا کروں گا۔ میری نبی کا رشتہ اتنا قیمتی ہے، تم کھانے کے لیے مانگتی ہو، الگ ہو جاؤ میرے نبی سے، تمہیں چھوڑنے کا پہاڑ بہت پہاڑ بنا کر اور پہاڑ کو حکم دوں گا تمہارے ساتھ ساتھ چلا کرے۔ اللہ کو بھی ناراضگی لگی، میرے نبی سے کھانا کیوں مانگا؟ تم تو نبی کی گھر والی ہو، قیامت تک کی مستورات کو صبر کرنا سکھا کے جاؤ۔ چنانچہ انہوں نے صبر کرنا سکھایا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری، حضرت علی، حضرت سعد بن وقاص، حضرت عبد الرحمن بن عوف، یہ عشرہ مبشرہ کے صحابہ کرام ہیں۔ انہوں نے مشورہ کیا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں کہ یار
غیر ملکی وفد آتے ہیں، بادشاہ لوگ آتے ہیں، اور ایسے کپڑے پہن رکھے فاروق اعظم نے کہ 12 پیوند لگے ہوئے ہیں، ٹاکیاں لگی ہوئی ہیں، کم سے کم ایک جوڑا ایسا بنا لے جو ایسے موقعوں پہ پہن لیا کرے۔ لیکن اللہ اکبر، عرض کرنے کی کسی کی جرت نہیں۔ سیدنا علی مرتضیٰ سارے کا رضی اللہ تعالیٰ فرمانے لگے میرا ایک مشورہ ہے، سارے مل کے چلو سیدہ حفصہ کی بات، فاروق اعظم کی بیٹی ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر والی ہے، اس لیے احترام کریں گے، ان سے درخواست کرو وہ ابا سے کہیں تو شاید بات بن جائے۔ تو سیدہ حفصہ نے موقع بنا کر باپ کی خدمت میں عرض کر دیا کہ کیا حرج ہے اگر ایک جوڑا بنا لیا جائے، بادشاہ وزیر بڑے بڑے غیر ملکوں کے لوگ آتے ہیں اس وقت پہن لیا کریں۔ تو سمجھ گئے جو فرمایا حفصہ تجھے یہ بات کس نے کہی ہے؟ کس نے کہی ہے؟ انہوں نے کہا میں کہہ رہی ہوں اپنی طرف سے کہ نہیں، اگر تم مجھے ان کے نام بتا دے جو تجھے یہ بات سکھا کے گئے ہیں، اتنا ماروں گا ان کے چہرے بگاڑ کر رکھ دوں گا۔ اور پھر ایک بات کہی ہے، اللہ اکبر، جو فرمایا حفصہ ام سلمہ کو بلا، ام حبیبہ کو بلا، فلاں کو بلا، سب کو اکٹھا کر کے فرمایا مجھے نئے جوڑے کی نصیحت کرتی ہو اور مشورہ دیتی ہو، ایمانداری سے بتاؤ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری وقت میں لباس کیا تھا؟ ساریوں کی چیخیں نکل گئی۔ سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا روتی فرمانے لگی میں دیکھ رہی تھی، امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگی میری گود میں سر رکھا ہوا تھا، جناب فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرنے لگی میں نے آنکھوں سے اچھی طرح دیکھا جس لباس میں وفات ہوئی 11 پیوند لگے ہوئے تھے، ایک چمڑے کا پیوند ٹاکی لگی ہوئی تھی۔ اور آج اپنی زندگی پہ غور کرو، میرا تیرا نبی ساری کائنات کا نبی، میرا نبی تیرا نبی، عرشیوں کا نبی، فرشیوں کا نبی، چاند سورج ستاروں کا نبی، زمین کے ذرے ذرے کا نبی، سمندر کے قطرے قطرے کا نبی، پہاڑ کے ایک ایک کنکر کا نبی، درختوں کے ایک ایک پتے کا نبی، پھول کی پتیوں کا نبی، پھول کی خوشبو کا نبی، اور مالک کی کائنات کی قسم نبیوں کے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 15 دن درختوں کے پتے چبا چبا کر اللہ کا قرآن پڑھا۔ آج مرد بھی عورتیں بھی ہزاروں نعمتیں کھا کر قرآن پڑھنے کی توفیق نہیں۔ جناب فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پہ تشریف لائے، اجازت چاہیے بیٹی میں اندر آیا چاہتا ہوں، اندر سے آواز آئی ابا تشریف لانے سے پہلے اپنی چادر اندر پھینک دو۔ تشریف لائے، فرمایا فاطمہ آگے تو کبھی جواب نہیں سنا، روتی ورد کرنے لگی ابا اتنا کپڑا نہیں ہے کہ سارا بدن چھپا سکتے، یہ جنت کی سردار کا حال ہے۔ فاطمہ الفاطمہ بضعۃ منی، حضور فرماتے ہیں فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ نماز کے لیے کھڑی ہوئی، دھڑام سے گر پڑی، پھر کھڑی ہوئی، پھر دھڑام سے گر پڑی، 2-3 مرتبہ گری۔ ابا نے پوچھ لیا بیٹیا کیا بات ہے؟ عرض کی ابا تیری بیٹی کا آج 4 دن کا فاقہ ہے، 4 دن کا فاقہ ہے۔ دریائے کرم جوش میں آ گیا، دعا فرما دی، ایوں فرمایا فاطمہ مسلح اٹھا ذرا، مسلح اٹھایا، نیچے کی زمین ساری سونا بن گئی، ساری زمین سونا بن گئی، اور یوں فرمایا فاطمہ جتنا دل کرے اٹھا لے، لیکن قیامت میں حساب دینا پڑے گا۔ میں ہوتا یا تم ہوتے جتنے حاجی نمازی بیٹھے ہو نا سکھیا والے، مجھے سب کا پتا ہے بزرگوں کی جماعت بیٹھی ہے، سارے کتب ہیں،
بغیر جھوٹ کے سانس نہیں لیتے. ہاں وہ کیسا لگتی وہ کیسا چگڑا ہوگا فاطمہ الزہرا کا جب یوں سنا کہ قیامت میں حساب دینا پڑے گا. تم ہوتے سال میں کاری نہیں ہوتا وہاں کتری بچھا لیتا کان مان لیتا. بندے کا جب قیامت آئے گی دیکھی جائے گی. ابھی تو موج کریں. خدا کی قسم امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حضرت فاطمہ نے جس کا 4 دن کا واقعہ ہے سونے پہ یوں تھوک دیا. فرمایا مجھے ایسا سونا نہیں چاہیے جو قیامت میں الجھاؤ کا ذریعہ بنے. نہیں چاہیے. تھوک دیا نبی کی بیٹی نے حسنین کریمین کی بہت ڈالے علی مرتضیٰ کی گھر والی نے سونے پر تھوک دیا. آخری وقت ہے. انہوں نے عنوان تو رکھا شہادت امام حسین. اس کے لیے تو کئی دن چاہیے. میں پہلے نانا کی بات کروں بس حسین کی اماں کی بات کروں حسین کے ابا کی بات کروں تب تک سبھی کو تمہیں پتہ چلے گا کہ حسین کی اماں کتنے اور باپ کون تھا اس کا. تم کیا جانو حسین کو. تم تو ہلے ہوئے ہو کہ وہ ذاکر کہتا اٹھو آواز آئی پیچھو آواز آئی. پتہ نہیں تو آسمان تو آئے پیچھوں کی طرف آواز آئی. جتنے کے پیچھے بتاتے ہیں جنہوں نے سیدنا حسین کے خاندان کو ذبح کیا وہ بتائیں کیوں کہ ہم نے کیا اور ان میں سے بچا کوئی نہیں. روایت کرنا والا راوی کدھر کھڑا تھا. کھنجی کی اور کھڑا تھا. میں اس کو وہ جان کا بے ایمان نہ کہوں جو حسین کے خاندان کو اتنا بڑا ظلم دیکھ کے کھڑا ہوا روایت ہی کرتا رہا. روایت نہیں کرتا رہا شامل نہ ہوا. مولانا ابوالکلام آزاد سب کا جو رحمۃ اللہ علیہ شہید اعظم میں لکھتے ہیں کہ ایک عورت اور اس کا جوان بیٹا سفر کر رہے تھے پیدل. میدان کربلا سے دور سے توڑے تھے تو کیا جھگڑا تھا لڑائی تھی وہ شور تو تھا. تو دونوں ماں بیٹوں نے شور سنا اور کہنے لگی بیٹا لڑائی ہے. ہاں اماں کہیں لڑائی ہے. میں نے کہا اماں تو بیٹھ جا میں دیکھ کے آتا ہوں. وہ گیا اور واپس روکتا ہوا آیا. کہنے لگا اماں قہر ہو گیا ظلم ہو گیا. اس نے کہا کیا ہوا. نبی کا گلشن اجاڑ دیا نبی کا خاندان اجاڑ دیا چراغ اجاڑ دیا. تو چشتیاں کی اگر کوئی عورت ہوتی نا تو یوں کہتی چلو اللہ نے تمہیں منظور تھا ہو گیا چنگا پیتا تو آ گیا لڑائی بھی جانا نہیں چاہیے. آپ آپا سفر کریے. ماں تھی ماں کہنے لگی بیٹا تجھے شرم نہیں آئی واپس آتے ہوئے. میں نے تجھے حلال بجانا اور وضو کر کر کے دودھ پلایا. تو نبی کے خاندان کو اتنا بڑا ظلم دیکھ کر مجھے بتانے آ گیا. وہی کیوں نہیں مرا. کہنے لگا اماں ارادہ تھا اور ارادہ ہے صرف اس لیے آیا ہوں جنگل کا معاملہ ہے. اماں پتہ نہیں مہینوں بیٹھی رہے گی ہفتوں بیٹھی رہے گی پر جائے گی بتانے آیا ہوں. ارادہ ہے دعا تو کرتا میں رہا. جوان آگے آگے چلا. ماں پیچھے پیچھے چلی رو رہی ہے. یوں جھولی پھیلا کے دعا کر رہی ہے یا اللہ وہ تو نبی کا خاندان تھا وہ تو فاطمہ الزہرا کا خاندان تھا وہ تو علی مرتضیٰ کا خاندان تھا. تو نے قبول فرما لیا. میں گناہگار صحیح میں خطاکار صحیح میرا بھی ایک بچہ ان سب کی قربانی میں قبول فرما. اس نے جا کر حسین رضی اللہ تعالیٰ نے خدمت میں سلام عرض کیا اور غلامی کی اجازت چاہی. اجازت ہو گئی. اس نے بھی مقابلے کے لیے حملہ کر دیا. پیچھے پیچھے ماں بھی پہنچ گئی. اس نے حملہ کیا دشمنوں نے گھیرا ڈالا. ماں نے جھولی پھیلا دی دعا کے لیے یا اللہ میرا نذرانہ بھی قبول فرما. ماں کی چوما نہیں چاچا نہیں آنکھوں سے نہیں لگایا میرے جوان بیٹے کا گھر ہے. جھولی نے تو اٹھا کے اور یوں میدان میں پھینک کر کہنے لگی ہم اللہ کے نام پہ دینے کے بعد واپس نہیں لیا کرتے. اللہ کے نام پہ دینے کے بعد ہم واپس نہیں لیا کرتے.
اسی وقت میں خطبہ ارشاد فرمایا، اور لوگوں فاطمۃ الزہرا کا لفظ جگر میں ہوں، شیر خدا کا نور نظر میں ہوں، جگر گوشہ رسول میں ہوں، سیدہ بطول کا فرزند میں ہوں، اور لوگوں مالک کی کائنات کی قسم میں نے ساری زندگی میں جھوٹ کبھی نہیں بولا، ساری زندگی میں نے کبھی زنا نہیں کیا، ساری زندگی میں نے کسی کو قتل نہیں کیا، تم میرے خون میں ہاتھ بھرنے کا کیوں ارادہ کرتے ہو؟ اتنا بہادر اگر تھوڑا سا گول مول کرتا، ہماری زندگی گزر جاتی ہے منافقت کرتے کرتے، ہمارے یہاں تو دستور بن گیا چائے کا، دکان سے اتر کے اگر کوئی چائے پینے چلا ہے نا اور دوسرے پوچھی تو کہاں چلا ہوا، پیشاب کرنے جا رہا ہے، اور آج کل تو اور کام بھی ہو رہا ہے۔ ہم سن 72-73 میں حج کرنے سے پہلے حج کرنے گیا تھا، تو ہم 4.5 مہینے رہے، انشاءاللہ آپ سب کو حضرات کو حج بیت اللہ نصیب فرمائے، ایسا آمین کہیں، اللہ سب کو روزے اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب فرمائے۔ ہمارے ساتھ ملتان کا ایک جزل انصاری برادری کا آدمی تھا، جلایا برادری کا، وہ برفی بنا کے لے گیا جہاز ملتان سے، اب روٹی کھانا سارا قافلہ توڑنا ایک، پانی پیوے تو ایک جگہ، کباب کرنے جائیں بیت اللہ میں تو سارے، سونے کمرے میں تو سارے، اس کا موقع ہی نہ لگے، اس نے تو بس ایک موقع کاڑا، جیب میں ڈالنے اور لیٹرین میں چلا جاتا۔ یہ کل سے جو بھوک ہڑتال کر رکھی نا، میں پرسوں کل سے ہی ہٹ رہا ہوں کہ یہ ہڑتال بھوک ہڑتال کرنے والے نہیں، لیٹرینوں میں کھا جاتے ہوں گے۔ مولوی نواز نے شریف نواز کو تو بتا دیا گنجا ہے، ان والوں کا حال کیوں نہیں بتاتا؟ 12ویں ترمیم پاس کی ہے گنڈوں کے لیے، چوروں کے لیے، ڈاکوؤں کے لیے، یہ وہ ہڑتال کیوں کر بیٹھے؟ اندازہ لگاؤ، اور جو شراب کے بغیر سانس نہیں لیتے ان کی ماں بھی وہ ہڑتال نہیں کر سکتی۔ مجھے پتا نہیں ہے، اگر مجھے صحیح معلوم ہوتا تو میں بھی ان کے ساتھ جا کے بیٹھتا اسلام آباد میں، اور ان کو چیک کرتا ہے کون سا سیب کھاتا ہے، کون سا شراب پیتا ہے۔ یہ بڑے استاد ہیں، ایک جا کے لیٹرین میں بسکٹوں کا ڈبہ رکھاتا ہوں، وہ دوسری جا کھا لیتا ہوں۔ بھوک ہڑتال، ان کا باپ بھی بھوک ہڑتال نہیں کر سکتا، اور کئی دن کریں گے، انشاءاللہ کل کو الٹے ہو جائیں گے۔ یہ کوئی بات ہے؟ کیسے بھوک ہڑتال کیسے؟ کروڑا پتی اربا پتی لوگ ہیں، اور وہ جب کوئی شہر سے بڑے بڑے شامل ہو گئے، تمہارے بھاول نگر کا ملک قاسم بھی شامل ہو گیا، سبحان اللہ، سارے کو سبحان اللہ۔ یہ جتنے بھی پیپل پارٹی میں بھوک ہڑتال کر رہے ہیں، خدا کی قسم یہ سارے مسلم لیگ کے بنا رہے ہیں۔ یہ مسلم لیگ ایسی گنگی ماں ہے، پیپل لیگ کے گندے ہوئے ہیں، اور سارے ہی میں سے ہیں۔ ہم ہندوستان سے جب آئے نا کیمپوں میں پڑے تھے تو کپڑا تقسیم ہوا، ملتان کب میں تھے، سینٹرل جیل میں کب لگا ہوا تھا، ایک گز کپڑا 30 آدمی، بھلا ایک گز کپڑے میں کیا سوٹ بن رہا تھا، کیا ہو رہا تھا؟ تو ہمارا ایک آدمی تھا، وہ گیا، وہ جا کر کہنے لگا بابو جی کپڑا دو مجھے، میں کل آرام دے دیا، اس نے پیچھے سے لپیٹا تو اب وہ دکھول کے تو آگے سے ننگا ہو گیا، آگے سے لپیٹا تو پیچھے سے کھل گیا، وہ یوں کر کے اس بابو کے اوپر پھینک کے کہنے لگا اپنا کپڑا تو ہی رکھ، اس نے کہا کیوں؟ کہنے لگا میرا تو کام ٹھیک نہیں ہے، آخر کیا وجہ ہے؟ کہ میں تو مسلم رکھتا ہوں، کل چیز نہیں کھلتی ہے، لیگ رکھتا ہوں تو مسلم کھل جاتا ہے۔
میرے بس کا روگ نہیں ہے، میں لیک رکھوں تو مسلم مسلم حافظ باسٹین یہ پورا اگر یہ مسلم لیگ والے قانون شروع میں اسلامی بنا دیتے آج یہ ہڑتال کیوں ہوتی؟ قانونی ساری بدماشی تو ان کی کی ہوئی ہے. کبھی کہنے لگے کہ مہاجرین کو آباد کرنا ہے، کشمیر کا مسئلہ باقی ہے، فلاں ہے فلاں ہے. انہوں نے چلایا ہمیشہ. میں تو صرف یہ کہہ سکتا ہوں اتا امر اللہ ولا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون. اللہ فرماتے ہیں جب میرا فیصلہ آئے گا، امر آئے گا، تجھے توبہ کرنے کی مہلت نہیں، سانس لینے کی مہلت نہیں، پھر ادھر ادھر پھرنے کی مہلت نہیں. میں تو آخری وقت میں پیغام بھیجا کرتا ہوں، موت کا پیغام آ گیا، دنیا سے رخصت ہو جا. اذا جاء اجلها لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. ہمارا کیا ہے؟ ہمارے بڑوں نے بڑی بڑی تکلیفیں اٹھائی ہیں. مولانا حسین احمد مدنی سب کا رحمت اللہ علیہ. پانی پت کے بعد ایک قوم تھا بچ پڑی ارائیوں کا، سن 47 میں حضرت وہاں تشریف لائے تھے. تو ایک دن کے بعد ایک خط آیا کہ میں تمہارے یہاں ایک چادر بھول آیا ہوں، اس کو سنبھال کر رکھنا، خود پہنچانا. وہ چادر حضرت شیخ الہند کی ہے، محمود الحسن کی، جو مالٹے کی جیل میں کھڑے ہو کر اس چادر کو باندھ کر مکئی پھینکا کرتے تھے. ساری زندگی دکھ ہوتا ہے، پریشان نہیں، پریشانیاں دی، لیکن ایمان کا سودا نہیں کیا. فرانسیسی مورخ مسٹر ٹامسن لکھتا ہے، میری آنکھوں نے دیکھا چاندنی چوک دلی میں 70,000 نوجوان علماء کو لٹا کر روڑی کھوٹنے والا انجن اوپر سے چلا دیا. کافر کہتا ہے ایک بھی اس کے نہ بھاگا، ایک بھی اس کے نہ بھاگا. ہم بہت بڑے مجاہدوں کی اولاد ہیں، ہم کچھ نہیں ہیں. اس لیے عیسائی آیات کو ضروری کرتا ہے، دین لئی دکھو چل دینے جڑے قومی چ بندن دلیر ہوندے. دین لئی دکھو چل دینے جڑے قومی چ بندن دلیر ہوندے. کون پوچھدا کاواں تے گدڑاں نوں کدی پنجرے باہر تے شیر ہوندے. ارے کام چھوڑیں گے جیل کاٹنا. وہ تو مولانا نواز مرحوم کا مقدر تھا، ادھر شہادت میں مانگی ادھر مل گئی. بخاری مرحوم نے ساری زندگی شہادت کی دعا مانگی مگر نہ ملی. مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ نے ساری زندگی شہادت کی دعا مانگی. حضرت شیخ الہند نے دعا مانگی، نہ ملی. پتہ نہیں اس جوان نے موچی والے کے تھانے میں جو الٹا لٹکا کے مارا اس وقت دعا مانگ لی. یمی والی کی جیل میں جب بیٹھ بھی نہیں سکتا تھا اس وقت دعا مانگ لی. یہ مسئلے یوں ہی نہیں ملا کرتے، تماشا مذاق نہیں ہے. اس لیے کہتا دین لائی دکھو چل دینے جڑے قومی چ بندے نے دلیر ہوندے. کون پوچھدا کاواں تے گدڑاں نوں کدی پنجرے باہر تے شیر ہوندے. کئی کہندے نے کہ سانو کوئی نہیں کھڑدا، سانو کوئی نہیں کھڑدا، اور تیرا پڑھ کے کریں گے. تیرا پڑھ کے کریں گے کی
کہ قرآن پڑھنا بڑا سوکھا ہے، درجے کی پلیٹ پہ قرآن پڑھنا بڑا سوکھا ہے، نیزے کی نوک پہ قرآن پڑھنا حسین سے سیکھ گیا۔ رسول نے تینوں کی چھاؤں میں نیزے کی نوک پہ قرآن پڑھ کے ثابت کر دیا کہ میں نے یہ قرآن جو میں پڑھ رہا ہوں نانا سے سیکھا تھا۔ کسیتیا بوٹیا اسینوں پہلیا نے جیڑی بیری دے نال بیر ہوندے، عیسیٰ بوٹیا اسینوں پہلیا نے جیڑی بیری دے نال بیر ہوندے، قطرہ خون تے پانی دا بند ہو کے موتی ہیرے جلال نے پھیر ہوندے۔ عیسیٰ بوٹیا اسینوں پہلیا نے جیڑی بیری دے نال بیر ہوندے، بڈھا جوان بچہ جو دیر دیکھے وہی وٹا اٹھا کے مارتا ہے، اور خالی دیری کو کون وٹا مارے؟ جو ناموس صحابہ کی عظمت سے خالی ہے اسے کون پکڑ کرے گا؟ صفت صحابہ کے نوجوانوں، تمہیں فخر کرنا چاہیے۔ کوئی ڈی سی کا چوکیدار، کوئی ایس پی کا چوکیدار، کوئی گورنر کا چوکیدار، کوئی وزیروں کا چوکیدار، کوئی کوٹھی کا چوکیدار، کوئی بنگلے کا چوکیدار، کوئی مارکیٹ اور بازار کا چوکیدار، تجھے فخر نہیں کرنا چاہیے کہ تو صدیق کا چوکیدار ہے، تو فاروق کا چوکیدار ہے، عثمان بن نورین کا چوکیدار ہے، تو علی مرتضیٰ کا چوکیدار ہے، تو امیر معاویہ کی صداقت اور صحابیت کا چوکیدار ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ ختم نبوت، علماء حق، خطیب اعظم اسلام حضرت مولانا قاری محمد حنیف صاحب۔ تماشا نہیں ہے، تماشا نہیں ہے، قرب قیامت ہو۔ ہمارے یہاں ایک سبزی بیچتا پھرتا ہے سائیکل پہ، پرسوں کی بات ہے، میں عصر کی نماز پڑھ کے مسجد میں اللہ اللہ کر رہا تھا، صوفی آدمی ہے، بلوچ ہے، کسی نے اس کو چھیڑ دیا تو مجھے ایسا مزہ آیا، اس نے کہا وہ صدیق سے ملنگ ہونا چاہیے۔ ہم مولویوں کو نہیں سوچا کبھی سبزی آلو بیچنے والے کو کیا صدیق کیا منہ سے نکالنا ہے؟ صدیق سے ملنگ، ہاں صدیق سے ملنگ ہونا چاہیے۔ میری تو دعا اللہ کرے سارے فاروق کے، عثمان کے، صدیق کے، علی کے، سارے صحابہ کرام کے ملنگ بن جاؤ۔ ملنگ بننے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے آپ کو بھول جاؤ، بس انہیں یاد رکھو اور بات بنے گی انشاءاللہ۔ کیسے؟ حدیث پاک میں آتا ہے کہ یہ خلفائے راشدین جو ہیں ایک ایک آدھ صحابی کے ساتھ جنت میں 70,000 کا لشکر جائے گا۔ اور مسند کی ایک روایت ہے موجم طبرانی کی، اس میں یہ بھی ہے کہ اگر فاروق اعظم، صدیق اکبر، عثمان بن نورین، علی مرتضیٰ چاہیں گے تو اس میں بھی اضافہ کر سکیں گے۔ طبرانی کی روایت ہے اگر انہوں نے اپنے محبت کرنے والوں کو اتنا پایا تو اللہ پاک 70 لاکھ کی اجازت دے دیں گے۔ شان صحابہ، عظمت صحابہ، تو یہ کام کرنا ناموس سے صحابہ پہ مر جانا کوئی تماشا نہیں ہے۔ مولانا طارق قاسمی، عورت کے پیچھے کتنے لوگ مرے، دولت کے پیچھے کتنے مرتے ہیں، یہ بو کا سال اسی لیے تو کر رہے ہیں، کلسی کا پیٹ میں درد ہو رہا ہے، لیکن اگلا لوگ آ رہا ہے وہ تمہیں 5 سال بالکل نہیں دیتا، اس نے لوہے کا لٹ بنا کے رکھا ہوا ہے، درد مارے گا۔ تماشا نہیں ہے، کھیل نہیں ہے۔ کون سے صحابہ؟ ایک صحابی کے ہاتھ پکڑ کر بڑے بڑے امیر لوگ سونتے ہیں اور کہنے لگے یار بڑی بڑی خوشبو ہم نے خریدی مارکیٹ سے، مگر یہ خوشبو تو کہیں سے نہیں ملتی، تو تیرے ہاتھ سے آتی ہے۔ جوان رونے لگا اور کہنے لگا مجھے یہ خوشبو جہاں سے ملی وہ دکان بند ہو گئی، وہ دکان بند ہو گئی۔ اس نے کہا کیا ہوا؟ کہ میں مدینے پاک میں بیمار پڑا تھا،
مجھے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوچھنے کے لیے تشریف لائے، میرا ہاتھ پکڑ کے فرمایا تیرا کیا حال ہے؟ اس دن سے آج تک میرے ہاتھ سے خوشبو آتی ہے۔ صحابہ کہتے ہیں ہم مدینہ منورہ میں حضور کو تلاش کرتے نہیں پھرتے تھے، بلکہ مدینے کی ہوا سونگتے تھے، نبوت کی خوشبو اور ہوا بتاتی تھی ادھر آ جاؤ یہاں نبی موجود ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں میرے نبی کا پسینہ بھی نرالا، میرے نبی کا مدینہ بھی نرالا۔ باقی آج کل کا یہ مسئلے جو چل رہے ہیں یہ تو چلتے رہیں گے، سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بھی چلے، لیکن اللہ والے نے قربانی نہ دی، بتیجوں کی، بھائیوں کی، بیٹوں کی، ہر آنکھوں کے سامنے سب کچھ دے کے بھی مولانا آزاد مرحوم لکھتے ہیں 70-80 کے قریب تیروں تلواروں سے حضرت کے خود جسم پہ زخم، لیکن نماز یوں دیکھا تو اصل کی نماز تنگ ہونے کو تھی، تو دعا مانگی یا اللہ ساری عبادت میں اہم عبادت نماز ہے، اور نماز میں اہم عبادت سجدہ ہے، میری تمنا ہے سر میرا ہو در تیرا ہو، میرے دروازے پہ میرا سر جھکا ہوا ہو اور اس وقت میرا سر کٹ جائے تاکہ قیامت آئے میں سجدے سے اٹھوں، میرا سر سجدے سے اٹھے۔ تم کہو گے تو پرانی بات ہے، ہم کیا کریں؟ ابھی 2-4 مہینے ہوئے مولانا عبد الغنی صاحب سارے کہتے رحمۃ اللہ علیہ رحیم یار خان شہر میں سابق عالم تھا، مغرب کی جماعت خود کرائی، 2 سنتیں پڑھنے لگا، پہلی رکعت کے پہلے سجدے ہی موت آ گئی، وضو کے ساتھ نماز میں سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ کہتے ہوئے اللہ کو اتنا پیار آیا کہ عبد الغنی تیری یہی ادا پسند ہے، بس اسی طرح آجا سر سجدے میں ہو، زبان پر تیری سبحان ربی الاعلیٰ ہو، قیامت میں بھی یوں ہی کہتا ہوا اٹھنا۔ نعرہ تکبیر، بند۔ اب دل تو تمہارا بھی چاہتا ہے کہ سجدے میں موت آ جائے، وضو کے ساتھ موت آ جائے، سبحان ربی الاعلیٰ پڑھتے ہوئے موت آ جائے، اور مسجد میں آتے نہیں ہو تو سڑک پہ کیسے آئے گی؟ خالی تمنا سے کیا بنتا ہے، کچھ کرو بھی صحیح۔ ہمارے ملتان میں ایک افسر کی موت آئی، اخباروں نے بھی لکھا تھا، کافی دنوں کی بات ہے، ایک بہت بڑا افسر لڑکی کے ساتھ زنا کرتا کرتا لڑکی کے اوپر ہی مر گیا۔ شراب پیتے ہوئے لوگ مر رہے ہیں، حرام کھاتے ہوئے لوگ مر رہے ہیں، جوا کھیلتے ہوئے لوگ مر رہے ہیں، جس فیصلہ ہے جس حال میں کوئی مرے گا اسی حال میں اٹھے گا۔ آج سے زیادہ دنیا تو بیتی باتیں اٹھے گی، قبروں سے اٹھیں گے، یہی کام کرتے ہوئے اٹھیں گے، سو رہے ہیں جب بھی سراہنے گال بج رہے ہیں، آنکھ کھلی ہے جب بھی سراہنے گانا ہو رہا ہے، آدمی کا دم نکل رہا ہے پھر بھی گانے کی آواز آ رہی ہے، جنازے کی نماز پڑھی جا رہی ہے پھر بھی گانے کی آواز آ رہی ہے، میت قبر میں اتر رہی ہے پھر بھی گانے کی آواز آ رہی ہے۔ اللہ میاں کسی سے پوچھے گا کہ دنیا سے کیا لایا ہے؟ کہ بس گانے گانے لایا اور مجھ سے میرے کچھ نہیں ہے۔ اور بچے چھوٹے تو الگ رہے، ابھی کئی دنوں کی بات ہے، ویگن میں بیٹھے تھے تو اس نے 2-3 دفعہ ایک لیڈی ڈرائیور نے وہ چلی گئی، میرے کبھی تھی تو بیٹھا تھا، ہمارے کان بڑے کام کرتے ہیں، تمہارے نہیں کان اتنے کام کرتے ہیں، مجھے اس بجھ جیسی آواز سے معلوم ہوتا تھا کہ خبر کی تیاری ہے، منہ میں دانت نہیں ہے، پیٹ میں ہاتھ نہیں ہے، کہنے لگا استاد جی کوئی رونق شونق لا، اللہ، اور میرا اندازہ ہے جمال لڑکی اس کی برابر میں بیٹھی تھی یا گھی تھی یا پھٹی تھی۔ اب بتاؤ جب پاپا کا یہ حال ہے تو پھٹی کیا کرے؟ مجھے 35 سال ہو گئے ملتان میں جمعہ پڑھاتے ہوئے، ایک نوجوان آیا جمعے کو اور کہنے لگا حضرت میری دادی بہت ہو گئی ہے، دعا کرنا۔ میں نے یوں ہی پوچھ لیا، اب میں نے کہا بیمار تھی؟ میں نے کہا نہیں تھی۔ پھر میں نے کہا کیا ہوا؟ کہنے لگا جی VCR دیکھ رہی تھی، دیکھتی دیکھ گئی اور مر گئی۔ اور میں نے کہا ڈاکٹر جی کی خبر پہ لکھ کیا حضرت VCR شہید رحمۃ اللہ علیہ۔
ملوثیہ والوں ایک اور بھی تو سمجھو، جس خاندان کی دادی کا ہی حالت ہوتی کا کیا حال ہوتا ہے؟ کے سامنے موت آ رہی ہے۔ تو میں اصل میں یہ بات سنانا چاہتا تھا، ان ظالموں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر قلم کر کے نیزے پہ لٹکا لیا اور مستورات کا جلوس بنایا اور گلیوں میں شہروں میں سے گھمایا۔ تو گھومتے گھومتے مسجد کے آگے سے جب جلوس گزرنے لگا تو سرکاری ملا جو تھا نا، اس کو کھجلی اٹھی۔ یہ سرکاری مولوی ملا جو ہوتا ہے نا، یہ سرکاری تھان سے کم نہیں ہوتا۔ جتنی گورنمنٹ کا مال کھانے والے مولوی ہیں نا، اللہ جان تو بڑے بڑے پیٹ جیسا لک کا ڈرم ہو، اٹھنے سے ڈر، بیٹھنے سے ڈر۔ مطلب گورنمنٹ کا کیسے کپڑے، ملا کو کھجلی اٹھی۔ جلوس کو دیکھ کر امام زین العابدین چھوٹے سے بیمار بھی ہیں، معصوم دیکھ کے کہنے لگا مل گیا مزہ، حکومت لینے آیا تھا، چلا تو تھا، تانا مارا۔ اللہ اکبر، بہادروں کی اولاد بہادر ہوا کرتی ہے۔ حسین کا بیٹے نے لڑائی کی اور کہنے لگا ملا جان ہوئی کہ نہیں؟ ملا کہنے لگا بھی ہوئی نہیں، ابھی وقت ہوگا تو میں اذان دوں گا۔ فرمایا ملک تیرا، اقتدار تیرا، حکومت تیری، فوج تیری، پولیس تیری، لشکر تیرا، اگر آج بھی اس حال میں بھی میں پردیسی، میں بے وطن، میرے پاس اپنا سارا قافلہ تھا، میں سارے کا سارا قافلہ خیرات کرایا، میں اللہ کے نام پہ صدقہ کرایا، میں نے نبی کے نام سے منہ نہیں موڑا، اللہ کے نام سے منہ نہیں موڑا، میرے ابا بھی، چچے بھی، تمام کا تمام خاندان اللہ کے نام پہ صدقہ کر دیا۔ ملا تو بتا، اگر اس حال میں بھی، آج بھی اگر تیری اذان میں میرے نانا کا نام آیا تو آج بھی جیت میری۔ اگر تیرے اللہ کا نام آئے تو جیت تیری ہے، ورنہ آج بھی جیت میری ہے۔ اور فرمایا قل لو کنتم فی بیوتکم لبرز الذین کتب علیہم القتال۔ نعرہ تکبیر، میدان کربلا۔ اللہ پاک نے ہمارے نصیب میں جو کچھ لکھا تھا وہ ہو گیا، لیکن یوں نہیں دیکھتا، نبوت بھی ہماری، امامت بھی ہماری، شہادت بھی ہماری۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر مبارک عبید اللہ بن زیاد کے دربار میں جا کے رکھا گیا انعام لینے کے لیے۔ اس شیطان نے شہید کربلا سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دندان مبارک سے چڑی ماری، اس منہ سے مقابلہ کرنے آیا تھا۔ بوڑھا صحابی، کمزور صحابی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بول اٹھے اور یوں فرمایا او کمینے، او بدبخت، جن لبوں پہ تو چھری مار رہا ہے، میں نے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے منہ میں لے کر چوس کے پیار کرتے دیکھا ہے۔ کہنے لگا میں تیرے بیٹے کا لحاظ کرتا ہوں ورنہ قتل کر دیتا۔ یوں فرمایا بغیر کمینے کی اولاد، جب تو نے نواز رسول سے شرم نہ کی، میرے سے کیا شرم کرے؟ پھر وہ گورنر عبید اللہ مسجد میں گیا جمعے میں اور وہاں کھڑا ہو کے تقریر کرنے لگا، ہمیں پتہ ہوئی نبی کے نواسے کو شکست ہوئی، یہ ہوا وہ ہوا۔ ظالم تھا، لوگ ڈر رہے تھے، چھپ بیٹھے تھے۔ مولانا آزاد مرحوم لکھتے ہیں اس دور کے کونے سے ایک نابینا حافظ کھڑا ہوا، ڈرا نہیں اور کہنے لگا کمینے کی اولاد، آج بھی عزت ان کو ہے تجھے کوئی عزت نہیں۔
فرمایا میرا انتقال اگر دن میں بھی ہو جائے جنازہ پھر بھی رات کو اٹھانا. کیوں؟ فرمایا زندگی میں غیر محرم کی نظر نہیں پڑی، میرا جی چاہتا ہے میرے جنازے پہ بھی کسی کی نظر پڑنے پائے. خاتمہ کی غیرت دیکھو. شاہ عبدالعزیز دہلوی محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں میدان حشر برپا ہوگا، انبیاء گزر رہے ہوں گے، پیغمبر گزریں گے، رسول گزریں گے، صحابہ کرام گزریں گے، ولی گزر رہے ہوں گے، قطب گزریں گے، ابدال گزریں گے، بڑے بڑے گزریں گے. آئے گی باری خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی، ایک فرشتہ اعلان کرے گا یا معاشر الانبیاء والاولیاء یغضوا من ابصارکم. آدم صفی اللہ، اے نوح نجی اللہ، اے ابراہیم خلیل اللہ، اے اسماعیل ذبیح اللہ، اے موسیٰ کلیم اللہ، اے عیسیٰ روح اللہ، وہ صحابہ کرام کی جماعت، کتبوں ابدالوں اولیاء کرام کی جماعت، اپنی آنکھوں کو بند کر لو، اس لیے کہ خاتون جنت فاطمہ الزہرا پل صراط سے گزرنے والی ہے. نعرہ تکبیر. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ سے پڑھ کے دعا کر اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی الہاشمی وعلی آلہ وصحبہ. یا اللہ ہم سب کو پختہ نمازی بنا، ہم سب کی اولاد کو نیک نمازی بنا. دوست ہے غلام اللہ اگلے کی سب سے پہلے وہی خدمت کرتا ہے. والدہ کو تکلیف ہے، ہمشیرہ کو تکلیف ہے، سبھی بیماروں کو اللہ شفا عطا فرما. مرد عورت مسلمان جتنے بھی بیمار ہیں یا اللہ سب کو شفا عطا فرما. بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، جن کو کاٹ بچیاں بچے نرینہ اولاد عطا فرما. جس مدرسہ تعلیم النسواں کو ترقی عطا فرما. ساری طالبات کو علم و عمل کی دولت سے راستہ فرما. جتنی استانیاں ہیں اخلاص اور اپنی رضا نصیب فرما. معاملین اور خدمت گزار حضرات کے مال و جان میں کروڑوں گنا خیر و برکت عطا فرما. یا اللہ سارے پاکستان کی حفاظت فرما. کشمیر کے مجاہدین کو غیب سے نصرت فرما. ان سب کے جان مال عزت آبرو ایمان کی حفاظت فرما. یا اللہ یہودیوں کافروں مرزائیوں رافضیوں کے جتنے بھی منصوبے ہیں سب کو برباد کر دے. افغانستان کے مجاہدین کو روسی بدماشوں کے مقابلے میں کامیاب فرما. کشمیر کے مجاہدین کو غیب سے نصرت فرما. سارے عالم کے مسلمانوں کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما. سارے پاکستان کی حفاظت فرما. پاکستان میں اسلامی نظام جاری ساری فرما. صحابہ کرام کی ناموس کا قانون بنانے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہم سب کو حضرات صحابہ کرام کا خادم اور غلام بنا. یہ تھے حضرت مولانا قاری حنیف ملتانی صاحب جو آپ کے سامنے اچھے انداز کے اندر خطاب فرما رہے تھے. مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے دیکھتے رہیے حافظ وائس چینل، اور تب تک کے لیے اجازت دیجیے. ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ایک اچھا سا بیان لے کے آپ کے سامنے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.